مرد کی شرمگاہ کا بغیر کسی حائل، بغیر کسی رکاوٹ کے عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں کہیں کہیں آپ پڑھیں گے بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جب شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر شرمگاہ بغیر پردے کے، بغیر حائل کے مل جائے، صرف ٹچ ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں اصل مسئلہ اور صحیح بات یہ ہے کہ صرف ٹچ ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ شرمگاہ اور خاص طور سے مرد کی شرمگاہ کا اوپری حصہ، جسے عربی میں کہتے ہیں حشفہ کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کہتے ہیں تو اس کو سپاری کہتے ہیں، یا جس کو آپ سمجھ لیں کہ ختنہ کر کے جس حصے کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کو حشفہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب کم از کم اتنا عورت کی شرمگاہ میں جائے، داخل ہو جائے، تو چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو، بغیر پردے کے، بغیر رکاوٹ کے اگر شرمگاہ میں داخل ہو تو اس سے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف ٹچ ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، یا کپڑے کے اوپر سے ٹچ ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو حدیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ دلیل کی بنیاد پر یہ بات مضبوط ہو جائے۔ ترمذی کی حدیث ہے 109 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ جب ختنے کو تجاوز کر جائے، تجاوز اسی کو کہتے ہیں جب آر پار ہو جائے، یعنی داخل ہو جائے شرمگاہ کو، یعنی مراد ہے مرد کی شرمگاہ، جب عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے 611 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، کہ جب دو ختنے آپس میں مل جائیں اور حشفہ یعنی وہ جو حصہ ہے اگلا حصہ چھپ جائے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں صحیح مسئلہ کیا ہے کہ صرف ٹچ ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں جائے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں اگر بغیر پردے کے، بغیر جو ہے کپڑے کے داخل ہوا ہے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، یعنی وجوب کو، غسل کو واجب کرنے والی۔